السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور دوستوں احباب کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے۔ آج کے اس جمعے میں آپ کے اہم سوالوں کے جواب دینے جا رہا ہوں۔ ویسے تو سوالات بہت سارے آ رہے ہیں، لیکن جواب انہی سوالوں کے دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو رمضان المبارک سے متعلق ہیں۔ ویڈیو میں ان سوالوں کے جواب دیے جا رہے ہیں، باقی جو سوال ہیں ان کے جواب ویڈیو کے علاوہ میں دیے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال آج ہم جو سب سے پہلا سوال لے رہے ہیں، یہ سوال ہے حضرت مولانا محمد عبداللہ قاسمی صاحب کی طرف سے۔ سلام اور دعا اور خیریت وغیرہ معلوم کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب، ایک شخص سحری کھا رہا تھا، اچانک فجر کی اذان شروع ہو گئی۔ جب فجر کی اذان شروع ہو گئی تو اس کے منہ میں دودھ تھا جو اس نے اندر کو پی لیا، تو اس کا روزہ ہوا یا نہیں؟ اذان تک سحری کھانے کے سلسلے میں آپ یہ بات یاد رکھیے کہ سحری کا جو وقت ہے وہ صبح صادق تک ہوتا ہے، اور صبح صادق کے ساتھ سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگر فجر کا وقت داخل ہو چکا ہے تو کھانا پینا جائز نہیں ہے، چاہے فجر کی اذان نہ ہوئی ہو، اور اگر فجر کا وقت داخل نہیں ہوا ہے تو کھانا پینا جائز ہے، چاہے فجر کی اذان ہو گئی ہو۔ تو بہرحال اصل معاملہ جو ہے وہ وقت کا ہے، اذان کا نہیں ہے بلکہ وقت کا ہے۔ اذان تو وقت کی علامت اور نشانی ہے، تو اگر اذان اپنے صحیح وقت پر ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں اذان تک کھانے والا جو شخص ہے اس کا روزہ نہیں ہوگا، لیکن اگر اذان وقت سے پہلے ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں اذان تک کھانے والے کا روزہ ہو جائے گا۔ فجر کا وقت چونکہ صبح صادق کے بعد ہوتا ہے اور فجر کی اذان صبح صادق کے بعد دی جاتی ہے، اس لیے اذان شروع ہو جانے کے بعد روزہ دار کے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے ناواقفیت کی وجہ سے، لا علمی میں اس کو معلوم نہیں تھا، اس نے ناواقفیت کی وجہ سے کچھ کھا پی لیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، بعد میں اسے روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے کے ساتھ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی یہ ایک حد ہے، یہاں تک سحری کا وقت ہے اور سحری کا وقت ختم ہوتے ہی فجر کی اذان کا وقت شروع ہو گیا۔ اگر فجر کی اذان سحری کے وقت میں دے دی گئی تو وہ اذان نہیں مانی جائے گی، اور اگر سحری فجر کے وقت میں کھائی جا رہی ہے تو وہ سحری نہیں مانی جائے گی، وہ روزہ نہیں مانا جائے گا۔ تو اصل معاملہ وقت کا ہے۔ اذان جو دی جاتی ہے وہ تو وقت کی علامت اور نشانی ہے، لیکن اصل معاملہ وقت کا ہے۔ صبح صادق تک آپ سحری کھا سکتے ہیں، صبح صادق کے بعد آپ سحری نہیں کھا سکتے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلا کمنٹ یہ بھی انہی کی طرف سے ہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ ایک امام صاحب تراویح میں قرآن کریم سنا رہے تھے، مگر ان کے گھٹنے میں چوٹ لگ گئی جس کی وجہ سے انہیں بیٹھ کر نماز پڑھانی پڑ رہی ہے۔ ایسی صورت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے مقتدیوں کی نماز کا کیا حکم ہے؟ اس بارے میں یاد رکھیے کہ اگر بیٹھ کر نماز پڑھانے والا رکوع اور سجدے پر قادر نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ کرسی یا زمین پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھا رہا ہے، تو اس کے پیچھے ان لوگوں کی نماز نہیں ہوگی کہ جو کسی بھی طرح سے رکوع اور سجدہ کرنے پر قادر ہوں، لیکن ہاں ان لوگوں کی نماز ہو جائے گی کہ جو امام کی طرح کسی طرح رکوع اور سجدے پر قادر نہ ہوں اور وہ کرسی یا زمین پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ رہے ہوں۔ اور اگر کوئی شخص عذر کی وجہ سے زمین پر بیٹھ کر رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے ان لوگوں کی بھی نماز ہو جائے گی کہ جو کھڑے ہو کر رکوع سجدے کے ساتھ نماز پڑھتے ہوں۔ لیکن ہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھانے والا امام اگر میسر ہو تو ایسی صورت میں اس کھڑے ہو کر نماز پڑھانے والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا، اس شخص کے پیچھے نماز پڑھنا، یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ اولیٰ ہے اور زیادہ افضل اور زیادہ اچھی بات ہے۔ تو اس پورے مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر امام ایسا ہے کہ جو کرسی پر بیٹھ کر یا زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے لیکن اشارے سے بھی، لیکن رکوع سجدہ نہیں کر رہا بلکہ اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے پیچھے ان لوگوں کی نماز ہو جائے گی جو اسی کی طرح نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع سجدہ اشارے سے کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ان کی نماز نہیں ہوگی جو پوری طرح سے رکوع سجدہ کرنے پر قادر ہیں۔ لیکن اگر امام ایسا ہے کہ جو زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے لیکن رکوع اور سجدے کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں کی
نماز ہو جائے گی۔ امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تیسرا سوال یہ بھی انہی کی طرف سے ہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ کان یا ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا یا نہیں۔ اس بارے میں یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ روزے کی حالت میں آنکھ میں دوائی ڈالنے سے یا لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر ڈالنے کی یا لگانے کی ضرورت ہو تو کوئی بات نہیں ہے، آپ آنکھ میں دوا ڈال بھی سکتے ہیں، دوا لگا بھی سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ کان میں اگر دوا ڈالی اور وہ پردے کے اندر چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ فقہاء کرام کی تصریحات کے مطابق کان میں ڈالی ہوئی دوا معدے میں پہنچ جاتی ہے، جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح ناک میں دوا یا ڈراپ ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ وہ ڈراپ یا وہ دوا ناک کی نرم ہڈی سے اوپر چلی جائے۔ اسی طرح سے اسپرے کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کسی نے ناک میں اسپرے کیا اور اس سے وہ ناک کی جو نرم ہڈی ہے اس سے اوپر چلا گیا، وہ جو اسپرے اس نے کیا، وہ جو دوا اس نے ڈالی وہ ناک کی نرم ہڈی کے اوپر چلی گئی، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ چوتھا سوال بھی انہی کی طرف سے ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ تکیہ لگانا کیسا ہے؟ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکیہ لگایا کرتے تھے۔ تکیہ لگانا جائز ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تکیہ لگایا کرتے تھے، آپ کی سنت بھی ہے۔ اگلا کمنٹ ہم لے رہے ہیں عالیہ شیخ مہاراشٹرا کی طرف سے، کہہ رہی ہیں کہ سلام اور دعا کے بعد کہ مفتی صاحب ہمارے برابر والے گھر میں کلر ہو رہا ہے تو اس کلر کی ہمیں بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہے، تو کیا اس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ یہ جو کلر پینٹ ہوتا ہے جو دیواروں پر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اگر یہ خوشبو آپ کے ناک میں آ رہی ہے تو ایسی صورت میں اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ اگر نماز کے دوران کسی کی ہوا خارج ہو جائے تو ایسی صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی، تو وضو کرنے کے بعد نماز کہاں سے پڑھی جائے گی؟ شروع سے یا جہاں سے چھوٹی تھی وہاں سے؟ اس سوال کا جواب آپ کو عمومی طور پر دیا جا رہا ہے، چنانچہ یاد رکھیے کہ جماعت کی نماز میں یا اکیلے نماز پڑھتے ہوئے اگر کسی شخص کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ اس حالت میں نماز پڑھنے سے نماز ادا نہیں ہوگی۔ ایسے شخص کے لیے سلام پھیر کر نماز سے نکلنا بہتر ہے، نماز سے نکل جانا چاہیے۔ جماعت کی نماز کی صورت میں ایسا شخص صفوں میں جس جانب سے راستہ ہو اسی جانب سے مسجد سے باہر نکل جائے، ورنہ صفوں کو چیرتا ہوا نکل جائے اور دوبارہ وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھے۔ البتہ اگر ایسی صورت میں لوگوں سے حیا آتی ہو تو ناک یا منہ پر ہاتھ یا کپڑا وغیرہ رکھ کر ایسا انداز اختیار کر سکتے ہیں کہ جس سے دیکھنے والے کو یہ معلوم ہو کہ ناک یا منہ سے خون آ رہا ہے، اس طرح کی صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اب اگلا کمنٹ ہم لے رہے ہیں کہ انہی کی طرف سے کہہ رہی ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے ہوا کو روک کر نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ یاد رکھیے کہ نماز کے دوران اگر ریح کا تقاضا اتنا سخت ہو کہ ذہن بالکل اس کی طرف مشغول ہو جائے تو نماز توڑ کر دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے، جبکہ وقت میں گنجائش بھی ہو تو آدمی کو نماز توڑ دینی چاہیے اور نماز توڑنے کے بعد اس چیز سے فارغ ہو کر وضو وغیرہ کر کے نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ اگر اسی طرح تقاضے کی حالت میں نماز پوری کر لی، پورا دباؤ ہو رہا ہے پھر بھی اس نے نماز پوری کر لی تو وہ گناہگار ہوگا، اور اگر زیادہ سخت تقاضا نہ ہو تو اسی طرح نماز پوری کر سکتا ہے۔ اور نماز میں پیشاب پاخانہ بہت تیز آنے کی صورت میں بھی یہی حکم ہے۔ اگر کسی کی بول و براز یعنی پیشاب اور پاخانہ بہت زیادہ تیز آ رہا ہو تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ زیادہ تیز آ رہا ہو تو نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس کو روک کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگلا سوال یہ بھی انہی کی طرف سے ہی ہے، کہہ رہی ہیں کہ عورت کو اپنی نماز کتنی بلند آواز سے پڑھنی چاہیے اور عورت کو اذان کا جواب کتنی بلند آواز سے دینا چاہیے؟ اس بارے میں حکم یہ ہے کہ نماز میں عورت قرات اتنی آواز سے کرے کہ حروف صحیح ادا ہوں اور ان کی آواز اپنے کانوں تک پہنچ جائے۔ تسبیح کی آواز بھی اپنے کانوں تک آنی چاہیے، البتہ اگر تسبیح کی آواز کانوں تک نہ پہنچ سکے تب بھی نماز درست اور صحیح ہو جائے گی۔ اسی طرح عورت اذان کا جواب بھی اتنی آواز سے دے کہ اس کی آواز غیر محرم مردوں کے کانوں میں نہ جائے، صرف اسی کے کانوں میں آ جائے، بس اتنی
آواز کافی ہے، اتنی بلند آواز سے وہ اذان کا جواب دے کہ دوسروں کے کانوں میں آواز نہ جائے، بس صرف اسی کے کانوں میں آواز آ جائے۔ پانچواں سوال یہ بھی انہی کی طرف سے ہی ہے، کہہ رہی ہیں کہ مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ مریض اور مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے تو کیا بعد میں انہیں قضا کرنی پڑے گی؟ جی ہاں، مریض اور مسافر یہ بعد میں اپنے اس روزے کی قضا کریں گے۔ اگلا کمنٹ ہے ڈاکٹر محمد علی صاحب کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ حضرت روزے کی حالت میں احتلام ہو جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر روزے دار کو سونے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ اس کا روزہ صحیح رہے گا، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن ہاں، جتنا جلدی ہو سکے غسل کر لے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی مجبوری کے۔ غسل میں تاخیر اور دیر نہیں کرنی چاہیے، اور دیر کرنا اچھی بات نہیں ہے، ورنہ روزے کا زیادہ سے زیادہ وقت ناپاکی میں گزرے گا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے جلدی سے جلدی غسل کر لے تاکہ روزے کا زیادہ سے زیادہ وقت پاکی میں گزرے۔ غسل میں اتنی تاخیر کرنا کہ نماز قضا ہو جائے، یہ گناہ، اس سے بچنا چاہیے۔ تو آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے کہ احتلام ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگلا کمنٹ قاری محمد مبشر صاحب کی طرف سے، کہہ رہے کہ مفتی صاحب اگر کسی امام سے تراویح کی نماز میں ایک دو آیتیں چھوٹ جائیں تو ایسی صورت میں ان چھوٹی ہوئی آیتوں کا کیا حکم ہے؟ اس بارے میں یاد رکھیے کہ اگر تراویح پڑھانے والے سے غلطی سے تراویح میں کچھ آیتیں چھوٹ جائیں یا قرأت میں غلطی ہو جائے جس سے نماز فاسد نہ ہوتی ہو، تو 2 رکعت کے بعد قرآن کریم دیکھنے کے بعد اگلی آیتوں میں ان کو صحیح کر کے دوبارہ پڑھ لینا جائز ہے۔ یعنی اگر اس طرح سے کوئی پریشانی ہو جائے کہ آدمی نے الٹا سیدھا پڑھ دیا، تو جب وہ سلام پھیرے تو سلام پھیرنے کے بعد وہ اچھی طرح سے اس کو قرآن کریم میں دیکھ لے، اور دیکھنے کے بعد میں اس کو دوبارہ پڑھ لے۔ یعنی جتنا چھوٹا، جتنا اس نے غلط پڑھا، اس کو پڑھ کر پھر آگے سے شروع کر دے، اس طرح سے وہ پڑھ لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس میں بہتر یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد پہلے وہ جگہ پڑھیں جہاں غلطی ہوئی ہو یا جو آیتیں رہ گئی ہوں، اور پھر اس کے بعد والا جو حصہ، یعنی جہاں سے اس کو اگلی رکعت میں پڑھنا تھا، پھر وہاں سے پڑھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا کمنٹ ہے اشرف خان بلند شہر یوپی کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد اور خیریت وغیرہ معلوم کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میری امی کھانا بنا رہی تھی، بھولے سے انہوں نے نمک چکھ لیا اور وہ حلق سے بھی چلا گیا، پھر انہوں نے اسے تھوک دیا، تو کیا ان کا روزہ ٹوٹ گیا؟ یاد رکھیے کہ بغیر کسی عذر اور مجبوری کے روزے میں نمک چکھنا یہ مکروہ ہے۔ لیکن اگر کوئی عذر ہو، کوئی مجبوری ہو، مثلا کسی عورت کا شوہر بہت زیادہ بد مزاج ہو، بہت زیادہ سخت مزاج ہو کہ کھانا خراب ہونے کی وجہ سے اس پر غصہ ہوگا، تو ایسی عورت کے لیے کھانے کا ذائقہ زبان پر رکھ کر چکھنے کی اجازت ہے۔ اس صورت میں روزہ مکروہ نہیں ہوگا، مگر پھر بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ چکھنے کی صورت میں کوئی حصہ حلق کے نیچے نہ اترے، اس کا کوئی اجزاء، اس کا کوئی کسی بھی طرح کا ذائقہ وغیرہ حلق کے نیچے نہ اترے، ورنہ روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے کھانے کا ذائقہ چکھنے کے لیے نمک چکھا اور وہ حلق سے نیچے نہیں اترا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ مکروہ ہوگا، مگر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر کھانے کا کوئی حصہ حلق سے نیچے اتر گیا تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کو اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ اگلا کمنٹ ہے مولانا نسیم احمد صاحب کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب معلوم یہ کرنا ہے کہ سحری میں آنکھ نہیں کھلی اور نیت بھی نہیں کی تو روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ اس بارے میں یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھانا مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی شخص کی سحری کے وقت آنکھ نہیں کھلی، کوئی شخص جاگ نہیں سکا، تو اگر رات ہی کو وہ روزے کی نیت کر کے سویا تھا تو اس کا روزہ درست ہوگا، اور اگر اس نے رات کو روزے کی نیت نہیں کی تھی تب بھی نصف النہار شرعی سے پہلے روزے کی نیت کر لے، روزے کی نیت کی جا سکتی ہے۔ لیکن شرط یہ کہ صبح صادق کے بعد کچھ کھایا پیا نہ ہو، یہ ضروری ہے۔ یعنی فجر کی اذان کا وقت شروع ہونے کے بعد اس نے کچھ کھایا نہ ہو تو پھر وہ نصف النہار شرعی سے پہلے اس روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نصف النہار کہتے کس کو ہیں؟ تو صبح صادق سے، یعنی فجر کی اذان کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج ڈوبنے تک کے کل وقت کے آدھے کو نصف النہار شرعی کہا جاتا ہے۔ یعنی فجر کی اذان کا وقت جس وقت شروع ہو رہا ہے اس وقت سے لے کر سورج غروب ہونے تک، سورج چھپنے تک کا جو پورا وقت ہے، اس پورے وقت کا، یعنی کتنے گھنٹے کا یہ وقت ہے، یہ اندازہ لگا لیجئے۔ جنتری وغیرہ میں دیکھ کر اندازہ لگانا بہت آسان ہے، وہ اندازہ لگا لیجئے۔ پھر اس کو 2 حصوں میں بانٹ لیں،
پہلا جو حصہ ہے پہلے حصے کے ختم ہونے سے پہلے آپ نیت کر لیں، نیت کی جا سکتی ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ اگلا کمنٹ ہے محمد طاہر گنگو ضلع سہارنپور کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب روزے میں کولگیٹ کرنا کیسا ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا کیا؟ یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ اس کا حکم یہ کہ روزے کی حالت میں کولگیٹ کا استعمال کرنا حلق میں اثرات جانے کے شک کی وجہ سے مکروہ ہوگا۔ اگر حلق میں کولگیٹ کے ذرات چلے گئے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے روزے کے دوران کسی بھی طرح کا کولگیٹ یا کسی بھی طرح کا منجن وغیرہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صبح صادق سے پہلے یعنی فجر کی اذان کا وقت شروع ہونے سے پہلے کولگیٹ کر لے، منجن کر لے، کچھ بھی کر لے۔ روزے کی حالت میں مسواک کا استعمال کرے۔ روزے کی حالت میں مسواک کا استعمال کرنا سنت بھی ہے اور اس سے اجر و ثواب بھی ملے گا اور اس سے روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ تو آپ فجر کی اذان کا وقت شروع ہونے سے پہلے یعنی سحری کے وقت میں آپ کولگیٹ وغیرہ کر لیجئے، پھر دن میں باقی نمازوں میں آپ مسواک کا استعمال کریں۔ روزے کی حالت میں یہ بہت اچھا طریقہ میں نے آپ کو بتلا دیا۔ اگلا کمنٹ ہے محمد نعمان ارریہ بہار کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ایک آدمی کا فطرہ کتنے روپے دینا ہے؟ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کے حساب سے آپ کو فطرہ ادا کرنا پڑے گا۔ میں اتر پردیش کے ضلع ہاپوڑ میں رہتا ہوں اور آپ نے سوال بھیجا ہے بہار سے، تو بہار میں گیہوں کا کیا ریٹ ہے؟ جس بھاؤ کا یعنی جو گیہوں آپ کھاتے ہیں اس گیہوں کا کیا بھاؤ ہے؟ تو 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت آپ صدقہ فطر میں دیں گے۔ ایک آدمی کا صدقہ فطر 1 کلو 633 گرام، مگر احتیاطاً 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ہے۔ تو آپ جہاں پر رہتے ہیں، آپ بہار میں رہتے ہیں، آپ وہیں کے حساب سے 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ایک آدمی کا فطرہ ادا کریں گے۔ اگلا کمنٹ ہے محمد افضل صاحب کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ سے ایک بات معلوم کرنی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ اگر کسی کو روزے میں گندا سوچنے سے احتلام ہو جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر صرف گندی چیزیں سوچنے سے منی نکل جائے تو ایسی صورت میں غسل تو واجب ہو جائے گا مگر روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر صرف سوچنے سے نکلے، لیکن اگر آپ نے ہاتھ وغیرہ کا استعمال کیا تو آپ کا روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا۔ اگلا کمنٹ ہے مولانا محمد عبداللہ صاحب کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ایک مسجد کی کمیٹی نے یہ معلوم کیا ہے کہ اگر حکومت کی طرف سے مسجد کو کوئی امداد مل رہی ہو تو اس کا لینا کیسا ہے اور اسے کس جگہ پر خرچ کریں گے؟ اس بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ مسجدوں کے لیے حکومت کی طرف سے امداد لینا یہ فی نفسی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن ہمارے اکابر نے مسجدوں کے لیے حکومت کی امداد قبول کرنے کو بعض مصلحتوں کے پیش نظر اور مفاسد کے اندیشے سے کبھی پسند ہی نہیں فرمایا، اور اب حالات کے تجربے سے اکابر کی رائے کا راجح اور بہتر ہونا یہ ثابت ہو چکا ہے۔ اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ مسجدوں کے امام اور مؤذنوں کے لیے اور اسی طرح سے مسجدوں کے لیے حکومت کی امداد کو قبول نہ کیا جائے، بلکہ مسلمانوں کے عام چندے سے اور عام تعاون سے مسجدوں کا نظم کرنا چاہیے۔ اگر کسی مسجد میں حکومت کی امداد قبول کر لی گئی تو حکومت کی رقم جس مد میں آئے گی، جس کام کے لیے آئے گی، شرعاً اس رقم کو اسی مد میں اور اسی جگہ میں خرچ کرنا یہ لازم اور ضروری ہوگا۔ اگر حکومت کی رقم اماموں کے لیے اور مؤذنوں کے لیے آئے گی تو اسی مد میں خرچ کرنا لازم ہوگا، اس رقم کو روک کر کسی اور مصرف میں استعمال کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ لیکن ہاں عمومی چندے کی رقم جس میں چندہ دینے والوں کی طرف سے کسی خاص مصرف کی تعین نہ کی گئی ہو، اس کو متولی یا منتظمہ کمیٹی جیسے مسجد کے کسی بھی کام میں، اپنے کام میں نہیں، سمجھ لیجئے کہ مسجدوں کے جو ذمہ دار ہیں، جو مسجد کی کمیٹی کے لوگ ہیں، وہ اپنے ذاتی خرچے میں نہیں، اپنے گھروں کے خرچے میں نہیں، بلکہ وہ مسجدوں کے کاموں میں، مسجدوں کی اصلاح کے لیے اور مسجدوں کے انتظام کو بہتر بنانے کے لیے مسجدوں میں ہی اس پیسے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مگر آج کل تو زیادہ تر مسجدوں کا یہ حال ہے کہ زیادہ تر مسجدوں کے ذمہ داروں نے یہ رویہ اختیار کر لیا ہے کہ وہ مسجدوں کا پیسہ بے دھڑک کھا رہے ہیں، بے دھڑک استعمال کر رہے ہیں۔ ہماری مسجدوں کا یہ حال ہے کہ مسجدوں کے جو ذمہ دار ہیں انہوں نے
مسجد کے پیسے کو اپنے باپ کی ملکیت سمجھ لیا ہے، اور اللہ رب العزت کو انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ تو کمزور ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بہت سو نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، اور بہت سو نے نئے نئے حیلے اور نئے نئے بہانے بنا لیے۔ تو یاد رکھ لیجئے، اللہ رب العزت کے یہاں اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے، اللہ کے یہاں پر ہر چیز کا انصاف ہوگا۔ جو لوگ مسجدوں کا مال کھا رہے ہیں وہ قیامت کے دن بہت زیادہ مجرم ہوں گے، بہت زیادہ گناہ گار ہوں گے۔ قیامت کے دن ان کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور یاد رکھیے کہ اگر مسجد یا مدرسوں کا مال کسی کو ہضم ہو رہا ہے تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ خطرے کی گھنٹی ہے، اور اگر کسی کو ہضم نہ ہو رہا ہو تو اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ رب العزت کو اس سے محبت ہے، لیکن اگر ہضم ہو رہا ہے تو آپ کی قیامت آنے والی ہے، اس لیے اس سے توبہ کر لیں۔ اگلا کمنٹ ہم لے رہے ہیں محمد فہیم عباسی کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، جیسے بچہ بیڈ پر پیشاب کر دیتا ہے جس سے گدا بھی گیلا ہو جاتا ہے مگر وہ سوکھ جاتا ہے، تو اس گدے کو کیسے پاک کریں گے؟ اگر چھوٹا بچہ گدے پر پیشاب کر دے تو بیڈ کا گدا ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پیشاب کی جگہ کو 3 مرتبہ دھویا جائے، یہ لازم اور ضروری ہے، اس کے بغیر وہ گدا پاک نہیں ہوگا۔ موٹے گدے کو بھی اسی طرح دھویا جا سکتا ہے، لیکن اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ بچے نے جس طرف کو پیشاب کیا ہو گدے کو کھڑا کر کے اسی طرف کو اچھی طرح سے خوب اچھی طرح پانی بہایا جائے، پھر اس کو ٹپکنے دیا جائے، پھر جب وہ ٹپکنا بند ہو جائے تو ہاتھ سے اس کو محسوس کیا جائے، جب وہ تھوڑا خشک سا ہونے لگے اس کے اوپر پھر پانی ڈالا جائے، اس طرح سے 3 مرتبہ کیا جائے، اور پھر 3 مرتبہ کرنے کے بعد میں اس کو دھوپ میں سکھا دیا جائے۔ اس طرح کرنے سے گدا پاک بھی ہو جائے گا اور گدا خراب بھی نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے ہم گدے کو پاک کر سکتے ہیں۔ اگلا کمنٹ ہم لے رہے ہیں MTS اسٹوڈیو کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ کیا رمضان میں نیا لباس یا اور کوئی نیا سامان استعمال کرنے سے حساب نہیں ہوگا؟ یاد رکھیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کسی شخص نے کوئی نیا کپڑا سلوا کر پہن لیا تو ایسی صورت میں اس کپڑے کا حساب ہوگا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا بھی حساب ہوگا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کپڑے کا حساب نہیں ہوگا، یعنی رمضان کے مہینے میں سلوائے ہوئے کپڑے کا حساب نہیں ہوتا ہے، تو جو لوگ ایسے کہتے ہیں وہ بالکل غلط کہتے ہیں۔ یہ بات من گھڑت، بے اصل اور بے بنیاد ہے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ رمضان المبارک کے آخری جمعے میں یعنی الوداع کے جمعے میں بھی نئے کپڑے پہنتے ہیں، نئے کپڑے سلوا کر پہنتے ہیں، اور اس جمعے کو بہت اچھی طرح سے مناتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن میں اگر ہم نے نئے کپڑے سلوا کر پہن لیے تو ان کپڑوں کا حساب نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیے کہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کی تیاری اور الوداع کے جمعے کو بطور تہوار کے منانا یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام اور اسی طرح سے فقہاء اعظام سے ثابت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا مکمل آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے اور راتوں کو جاگ کر گزارا کرتے تھے۔ پوری رات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاگتے تھے۔ پورے عشرے میں عبادت کا اہتمام تو احادیث میں منقول ہے، حدیثوں سے ثابت ہے، لیکن آخری جمعے کے لیے نئے کپڑے سلوانا، تیاری کرنا یا خاص عبادت کرنا یا نماز پڑھنا، جیسا کہ ہمارے یہاں پر الوداع کے جمعے کی ایک نماز مشہور ہے، یا نماز پڑھنا، یہ تمام چیزیں احادیث سے ثابت نہیں ہیں، اس لیے اسے سنت یا فضیلت کا کام سمجھ کر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی اس دن کو ضروری سمجھے بغیر نئے کپڑے پہن لے، کوئی التزام نہ کرے، بس ایسے ہی نئے کپڑے پہن لیے، کوئی اس کے ذہن میں کوئی بات نہ ہو، بس جمعے کے طور پر پہن لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس کی اجازت ہے، ایسا وہ کر سکتا ہے۔ لیکن جمعے کو، الوداع کے جمعے کو بطور تہوار کے منانا یا بہت زیادہ اہمیت دینا یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اگلا کمنٹ محمد نسیم انصاری بہار کی طرف سے، کہہ رہے ہیں سلام اور دعا کے بعد کہ مفتی صاحب، اگر کوئی آدمی سحری کھانے کے بعد تمباکو منہ میں لے کر سو جائے اور پھر اس کی آنکھ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد کھلے تو تمباکو نکال کر پھینک دینے سے روزہ باقی رہ جائے گا یا نہیں؟ اس بارے میں یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ تمباکو، کھینی یا پان وغیرہ منہ میں رکھنا یا رکھ کر سو جانا یہ عملاً کھانے کے حکم میں ہے، اور عام طور پر اس کا کچھ حصہ یا اثر دماغ اور پیٹ میں ضرور پہنچ جاتا ہے، اور تمباکو میں
دماغ میں یا پیٹ کی طرف کھنچنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے۔ یہ پیٹ کی طرف کو اور دماغ کی طرف کو یہ کھنچتا ہے۔ اسی وجہ سے غیر معتاد جو لوگ ہیں جنہیں ان چیزوں کی عادت نہیں ہوتی ہے ان لوگوں کو اس سے چکر آتا ہے اور ان کا بدن ٹوٹا ٹوٹا ہو جاتا ہے۔ اس لیے راجح قول اور صحیح قول یہی ہے کہ اگر کسی نے روزے میں نشے کے لیے تمباکو ہونٹ یا دانتوں کے درمیان رکھا اور نشہ حاصل کیا یا کوئی تمباکو یا پان وغیرہ منہ میں رکھے سو گیا تو یہ ناجائز ہے، تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگلا کمنٹ یونیک اینڈ اسٹائلش مہندی کی طرف سے کہہ رہی ہے کہ اگر ہمارا روزہ ہو اور ہم روزے میں چہرے پر کریم لگا لیں تو کیا ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ روزے کی حالت میں چہرے اور جسم وغیرہ پر کریم وغیرہ لگانا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگلا کمنٹ محمد گلبہار کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کیا گھر کی بلی اور دوسرے جانوروں کا بھی فطرہ دیا جاتا ہے اور کتنا دیا جائے گا؟ گھر کے جو پالتو جانور ہیں یا کسی بھی طرح کے جانور ہوں ان کی طرف سے کوئی فطرہ نہیں دیا جائے گا، یہ بالکل من گھڑت ہے۔ اگلا کمنٹ شاہد خان کی طرف سے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میں سعودی میں رہتا ہوں تو فطرہ گھر پر نکالوں یا سعودی میں؟ یہاں فطرہ کہاں دیتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے۔ اس بارے میں ہماری جو ویڈیو ہے فطرہ 2023 کے نام سے جو ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہے، اس ویڈیو میں ہم نے یہ بات بتلائی تھی کہ انسان جہاں پر رہتا ہے وہیں کے حساب سے اس کو فطرہ دینا پڑے گا، وہاں کے حساب سے وہ کہیں بھی فطرہ دے یا کسی سے دلوا دے، لیکن بہرحال دینا پڑے گا وہاں کے حساب سے۔ آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں تو وہاں پر 1.25 کلو گیہوں کی قیمت کیا بیٹھ رہی ہے اس کا حساب سے آپ اپنے گھر پر فون کر کہہ دیں، آپ کے گھر والے آپ کی طرف سے اتنے پیسوں کا فطرہ نکال دیں گے۔ یا آپ کشمش، جو یا کھجور وغیرہ کی طرف سے اگر فطرہ نکالنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کا ریٹ آپ سعودی عرب میں جہاں پر رہتے ہیں وہاں کے حساب سے اپنے گھر والوں کو بتا دیں۔ میڈیم کھجور یا جو یا کشمش، ان چیزوں میں سے جن چیز کے حساب سے بھی آپ نکالنا چاہیں تو 1.25 کلو گیہوں، یا اگر کشمش، جو یا کھجور کے حساب سے نکالیں تو 3.5 کلو، یعنی اس کا ڈبل آپ کو نکالنا پڑے گا۔ اگلا کمنٹ یہ بھی انہی کی طرف سے ہی ہے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب بغیر وضو قرآن کریم کی صورت جو ہمیں یاد ہو اسے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، لیکن ہاں زبانی تلاوت کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے۔ وضو کے بغیر زبانی تلاوت کرنا یہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ جو جنوبی ہے، حائضہ ہے اور نفسا ہے، یعنی جو ناپاک مرد ہے جس پر غسل فرض ہے، یا جس عورت کو MC ہو رہی ہو، یا جس عورت کے بچہ ہوا ہو اور ابھی بلیڈنگ ہو رہی ہو، ان کے لیے قرآن کریم کو چھونا یا زبانی تلاوت کرنا دونوں ہی چیزیں جائز نہیں ہیں، دونوں ہی چیزیں بالکل منع ہیں۔ اگلا کمنٹ محمد محسن رویل کمپیوٹر گلاوٹی کی طرف سے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب روزے میں زیتون وغیرہ کی مسواک کر سکتے ہیں یا نہیں؟ روزے کی حالت میں نیم، پیلو یا کسی بھی طرح کی مسواک ہو، کسی بھی پیڑ کی ہو، آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ اگلا کمنٹ نور عالم کی طرف سے سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب گیہوں 1.25 کلو اور کھجور اور کشمش 3.5 کلو، حضرت اتنا فرق کیوں ہے؟ تفصیلی وضاحت فرما دیجیے، نوازش ہوگی۔ صدقہ فطر میں جو فرق ہے کہ 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت دینی ہے، یا اگر آدمی اچھا کھاتا پیتا ہے، گنجائش دار آدمی ہے تو جو کھجور یا کشمش کے حساب سے دے، اور 3.5 کلو کے حساب سے۔ تو یہ جو فرق ہے، اس فرق کی وجوہات بہت ساری ہیں، لیکن ایک اہم وجہ یہ ہے کہ اس سے غریبوں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اگر ہم حساب لگائیں تو بہت زیادہ قیمت بیٹھتی ہے، 1,500، 2,000، 2,500 اس طرح سے اس کی قیمت بیٹھتی ہے، تو اس کے حساب سے غریبوں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا، اس لیے اس فرق کو رکھا گیا ہے۔ اگلا کمنٹ ہے بھارت ٹیلر ریاض الدین کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب عادت ڈالنے کے لیے 9 یا 10 سال کے بچے اگر روزہ رکھیں بعد میں کچھ کھا لیں تو اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ اتنا چھوٹا بچہ شریعت کے احکام کا مکلف نہیں ہے، اگر اس نے ایسا کام کر لیا تو اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کسی کی بھی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ شریعت کے احکام کا مکلف ہی نہیں ہے۔ اگلا کمنٹ ہے جمیل احمد کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب اگر کسی خاتون کو نفاس کا خون رمضان کے مہینے میں آ جائے، رمضان کے ان روزوں کی قضا اس خاتون کے ذمہ لازم ہوگی یا نہیں؟ یاد رکھیے کہ ماہواری اور بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس کی وجہ سے عورت نماز اور روزہ نہیں رکھے گی۔ فارغ ہونے کے بعد نماز کی قضا تو نہیں کرے گی، لیکن ہاں روزوں کی قضا کرنی پڑے گی، روزے معاف نہیں ہیں، روزوں کی قضا اس کو بہرحال کرنی پڑے گی۔ رمضان المبارک کے چھوٹے ہوئے روزے
جو ماہواری کی وجہ سے چھوٹ جائیں یا بچہ پیدا ہونے کے بعد جو بلیڈنگ آتی ہے اس کی وجہ سے چھوٹ جائیں، ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ اگلا اور آخری کمنٹ ہم لے رہے ہیں نسیم انصاری کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مولانا یہ کہنا تھا کہ رمضان میں جو امام کے پیچھے وتر کی نماز پڑھتے ہیں تو کیا دعائے قنوت مقتدی بھی پڑھے گا یا صرف امام پڑھے گا؟ دعائے قنوت مقتدی اور امام دونوں پڑھیں گے، دونوں کے لیے پڑھنا لازم اور ضروری ہوگا۔ اسی طرح سے ایک سوال اور ہے، یہ سوال مولانا عبداللہ قاسمی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کہہ رہے ہیں کہ حضرت سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بھولے سے بیوی سے صحبت کر لے تو کیا روزہ فاسد ہو جائے گا؟ آیا قضا لازم ہوگی یا کفارہ بھی ادا کرنا ضروری ہے؟ جواب مکمل و مدلل عنایت فرمائیں، عین نوازش ہوگی۔ آپ نے جو سوال کیا کہ روزہ کہ بیوی سے بھولے سے صحبت کر لی، اگر سچ میں واقعتاً بھولے سے صحبت کی ہے تو ایسی صورت میں اگر رمضان یاد نہیں تھا، روزہ دھیان ہی نہیں تھا تو یہ معاف ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو بہرحال یہ تھے اس ہفتے آئے ہوئے سوالوں کے جواب، فرائیڈے کمنٹ باکس کے سوالوں کے جواب جو میں نے آپ کو دیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کے سوالوں کے جواب اس میں آ گئے ہوں گے، یعنی جو آپ نے میرے پاس سوال بھیجے تھے ان تمام سوالوں کے جواب میں نے آپ کو دے دیے ہوں گے، اور مجھے بھی امید ہے کہ آپ کو آپ کے جو سوال ہیں ان سوالوں سے کافی فائدہ ہوگا اور آپ کی سمجھ میں سوال آ بھی رہے ہوں گے۔ اگر آپ کو ان سوالوں سے فائدہ ہوا ہے تو آپ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ بہرحال دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔